السلام علیکم جی، یونیک راوین انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے میں عبید الرحمن آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ سال دوم کے حصہ نظم میں پہلی نظم حمد پر مشتمل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حصہ نظم میں سے کل 15 نمبر کا سوال پیپر میں آتا ہے۔ اس میں 10 نمبر نظم کے اشعار کی تشریح کے ہوتے ہیں، جس میں 2 شعر جو ہیں وہ تشریح کے لیے پوچھے جاتے ہیں، ایک ہی نظم سے ہوتے ہیں اور ترتیب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ 5 نمبر کا نظم کا خلاصہ ہوتا ہے، تو گویا کل 15 نمبر کا سوال جو ہے وہ حصہ نظم میں سے پیپر میں پوچھا جاتا ہے۔ آئیے پہلی نظم دیکھتے ہیں۔ حمد آپ چھوٹی کلاسوں سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ نظم ایسی نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ پہنچتا ہے ہر ایک مے کش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ ہر ایک مے کش کا معنی ہے شراب پینے والا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ لفظ یہاں بطور استعارہ استعمال ہوا ہے کہ ہر شخص کے سامنے، ہر شراب نوش کے سامنے اس کا جام، اس کا پیالہ پہنچتا ہے۔ پرانے زمانے میں یا اب بھی جہاں شراب پی جاتی تھی شراب خانوں میں، تو وہاں یہ ہوتا تھا کہ لوگ دائرہ بنا کر بیٹھتے تھے، اور جو ساقی ہوتا تھا شراب پلانے والا، وہ ایک طرف سے شراب پلانا شروع کرتا تھا اور ایک ایک کر کے سب کو باری باری پیالہ دیتا تھا۔ تو اس ایک چکر کو دور جام کہا جاتا تھا۔ اس میں یہ اصول ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا کہ ہر ایک کو وہ جام پیش کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کو پسند ناپسند کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ سے چھوڑ دیا جائے اور اگلے شخص کو جام دے دیا جائے۔ تو اس سے یہ مثال لی گئی ہے کہ اس دنیا کے میکدے کے اندر، اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو رزق کا نظام چلایا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہر ایک کے آگے اس کا رزق جو ہے وہ پہنچاتا ہے۔ کسی کو تشنا لب کا معنی ہے پیاسا رکھنا، کسی کو وہ پیاسا نہیں رکھتا، اس کی مہربانی، اس کا کرم سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی تعریفیں ہیں، بہت سے اس کے نام ہیں، ان میں سے ایک نام جو ہے وہ رزاق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو رزق دینے والا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو زمین و آسمان کا نظام، دن رات کا آنا جانا، موسموں کا بدلنا، ایسا معلوم ہوتا ہے، بلکہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اتنا بڑا نظام کائنات کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس نظام کو چلا سکے۔ اس نظام کائنات کے اندر جو نظم اور ترتیب ہمیں دکھائی دیتی ہے وہی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کوئی عظیم الشان ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، وہ رب العالمین ہے، اس لیے وہ اپنے وجود سے انکار کرنے والوں کے لیے بھی رزق کے دروازے بند نہیں کرتا۔ یہی اس کے خدا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ سب کا رازق ہے، سب تک ان کا رزق پہنچاتا ہے۔ کیا چرند، کیا پرند، کیا انسان، کیا حیوان، ہر شے اس کے در کی محتاج ہے، اور وہیں سے ہر شے ہر ایک کو ملتی ہے، وہ کسی کو محروم نہیں رکھتا۔ دیکھیے، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب۔ تو آپ ایک بیج زمین میں بوئیں، وہ جو تخلیقی عمل سے گزر کر پودے کی شکل اختیار کرتا ہے، یا سمندروں اور دریاؤں کی سطح سے تو بخارات بلند ہو کر بارش کی صورت میں برستے ہیں۔ ان ساری نشانیوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ وہ غنی ہے کہ ہے محتاج زمانہ اس کا، کبھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ بہت بڑا رازق ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وہ کسی کو محض اس بنیاد پر محروم نہیں رکھتا رزق سے کہ وہ اس کی ذات سے انکاری ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے بڑے ہونے کی دلیل ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے۔ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی۔ یکتائی کا معنی ہے ایک ہونا، کہ اس کے ایک ہونے پر اس کی اپنی ذات گواہی دے رہی ہے۔ دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ ایک سے زیادہ خداؤں کے سارے تصور جو ہیں وہ باطل ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اتنا بڑا نظام کائنات جو چل رہا ہے اور اس میں جو ترتیب چل رہی ہے وہ اس بات پر ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کوئی ایک ایسی عظیم الشان ہستی ہے جو یہ نظام چلا رہی ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم اور نمرود کے درمیان، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو مکالمہ ہے، اب اس کو سامنے رکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ایک چیلنج دیا کہ سورج ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے،
تم ایسا کرو، اگر تم خدا ہو تو اس کو مغرب سے نکالو، تو اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ہم نہ اپنے خالق ہیں، نہ کسی اور شے کو تخلیق کر سکتے ہیں، نہ سورج چاند ستارے موسموں کے آنے جانے میں ہمارا کوئی عمل دخل ہے۔ یہ ایک نظام کائنات ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چل رہا ہے۔ اس لیے اگر ہم اس نظام کائنات کے نظم اور ترتیب پر غور کریں تو ہر شے اپنے منہ سے یہ بولتی ہوئی دکھائی دے گی کہ اس کا ایک ہی واحد خالق ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کوئی اور ذات، کوئی اور طاقت اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ وہ اس نظام کو چلا سکے۔ اسی لیے وہ حی و قیوم ہے، وہ علیم و خبیر ہے، وہ ازل سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اس لیے یہ اسی کی ذات کو زیب دیتا ہے۔ وحدت میں تیری حرف دوئی نہ آ سکے، آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے۔ اور دوسرا شعر دیکھیے، اے خدا تو ہے واحد و یکتا، ہے یہ شاہی فقط تجھے زیبا، کہ اگر ہم دیکھیں تو اس نظام کائنات میں کوئی اور خدا ہوتا، یا جہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کسی نظم کو چلانے کے لیے دو افراد ہوئے ہیں تو وہاں ہمیشہ جھگڑا کھڑا ہوا ہے۔ جہاں فرد واحد کا نظام رہا ہے وہاں کامیابی جو ہے وہ زیادہ تعداد میں ہے، زیادہ مقدار میں رہی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، میری آپ کی تخلیق، سورج چاند ستارے، زمین و آسمان، موسموں کا بدلنا، ہر شے جو ہے وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہی ایک ذات ہے جو اس نظام کائنات کو چلا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اور جتنے تصور ہیں وہ سارے باطل ہیں۔ عقیدہ توحید ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے۔ تیسرا شعر دیکھیے، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ مفہوم دیکھیے، فضا کا ہر ذرہ اور ہوا کا ہر جھونکا اس کے ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ہمیشہ سے انسان میں رہی، اور اسی انسانی خواہش کے پیش نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دیدار کا مطالبہ کیا تھا۔ اس لیے ہم ظاہری طور پر اس دنیا میں اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی نشانیوں کے ذریعے دنیا کی ہر شے کے اندر ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو خود ہماری جو تخلیق ہے، ہمیں کس نے بنایا ہے، اس کے اندر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ملے گی۔ دن رات کے آنے جانے میں، موسموں کے بدلنے میں، پھولوں کے کھلنے میں، ہواؤں کے چلنے میں، بارش کے برسنے میں، زمین سے پیڑ اور پودوں کے اگنے میں، ہر شے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ تو گویا وہ ظاہری طور پر تو بے نشان جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، لیکن 100 نشانوں پہ بے نشان ہے۔ ہر ایک شے اس کے خالق ہونے کی، اس کے مالک ہونے کی، اس کے موجود ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہر ایک شے جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جائے گی، اسی کی ذات کا تعارف جو ہے وہ کروائے گی۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ ہر شے اللہ تعالیٰ کا ایک عکس ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ محض نظر کا دھوکہ ہے۔ ایک ہی واحد حقیقت ہے اس دنیا میں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔